اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جو شخص یہ ایک آیت 100 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اس کے گھر سے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اگر اس شخص کے اوپر قرضے ہیں تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ وہ سارے کے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ ناظرین کرام، نہایت قیمتی عمل آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو آج جمعۃ المبارک میں ضرور کیجیے گا۔ بڑا مختصر اور آسان سا عمل ہے، نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کی تاثیر یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی برکتوں کا ایسا نزول ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، نہایت قیمتی عمل ہے، اس لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور جو شخص جمعۃ المبارک کی دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے تو وہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور اس کے ساتھ اپنا مقصد اپنے کمنٹس میں لکھ دے تو اس کے لیے بھی دعا کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے تقدیر کو بدل دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ ہر پریشانی کا حل اللہ نے دعا میں رکھا ہے، تو ہمارے بزرگ دعا کریں گے، انشاءاللہ بہت سے لوگوں کی اس طرح مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد فرمائے گا اور آپ کے حق میں کی جانے والی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، اگر کوئی شخص بہت زیادہ مقروض ہے، اس کے قرضے اترنے کا کوئی چانس نہیں، اس کو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میرا قرضہ نہ اتر سکے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ آج جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لے۔ اس طرح جس شخص کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، اور اس کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف سے مایوسی کا شکار ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس عمل کو ضرور کرے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ ناظرین، یہ عمل جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کر لیں، ظہر کے بعد یا جمعہ کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں وقت کی کوئی قید نہیں، اور اس عمل کی میں اپنے تمام دوست احباب کو اجازت عام دیتا ہوں۔ آپ میں سے جو بھی دوست بہن بھائی اس عمل کو کرنا چاہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے، اس کی اجازت عام ہے۔ آپ سب دوست اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے تازہ وضو کرنا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ جس وقت آپ اس عمل کو کریں تو تنہائی میں ہو، کوئی شخص آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو۔ کسی کی موجودگی میں آپ کی توجہ ہٹ جائے گی اور پھر آپ کی توجہ اس شخص کی جانب ہو جائے گی، اس لیے اس کو تنہائی میں بیٹھ کر کریں۔ دوسری بات، آپ نے اپنا منہ، اپنا چہرہ قبلہ کی جانب رکھنا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی جانب، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس جانب آپ نے اپنا چہرہ رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو حالت تشہد میں بیٹھیں، جیسے ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کر آپ اس عمل کو کیجئے۔ دوستو، یہ مہینہ بڑا ہی پیارا مہینہ ہے، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن بھی بڑا مبارک اور فضیلت والا دن ہے۔ ویسے بھی محرم کا مہینہ ہے، یہ دلوں کے اندر جذبہ شہادت پیدا کرتا ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بات کہوں گا، اس محرم کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے ہمیشہ جتنا بھی آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس میں سے تھوڑا سا
اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا کریں، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اب آپ اللہ کی راہ میں چاہے 10 روپے نکالیں، 100 روپے نکالیں، 200 نکالیں، 500 نکالیں، جتنی آپ کو توفیق ہے اس کے حساب سے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں اور مال میں ایسی برکت پڑے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو رب تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ بانٹتے پھریں گے، پھر بھی آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ ہر آنے والا دن پہلے کی نسبت بہتر ہوتا چلا جائے گا اور رزق ایسا کھلے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کہاں کہاں سے ہمیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ان تمام چیزوں کا فائدہ ہو، آپ کو بھی وہاں سے رزق ملے جہاں انسان کا تصور اور گمان نہیں جاتا، تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اب آپ کو میں مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی یاد نہیں یا صحیح نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو شیطان کسی بھی طرح کے وسوسے نہ ڈال سکے، آپ کو وہم میں نہ ڈالے، کیونکہ جب ہم اس طرح کے اعمال کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن کے اندر مختلف خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ ہماری توجہ اس عمل سے ہٹ جائے، لیکن آپ نے اپنی توجہ نہیں ہٹانی۔ یہ ایک دن کے عمل سے آپ کے رزق کے اندر اتنی فراغی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی محتاجی سے بچ جائیں گے، ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے۔ ایک دن کے عمل سے آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی مراد ہے، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ اللہ رب العزت پوری فرما دے گا۔ ناظرین کرام، کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ ایام ہوتے ہیں جن کی بہت اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے، جیسے لائلۃ القدر کا دن ہے، شب برات کا دن ہے، شب معراج کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے۔ یہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اگر اعمال چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو کیے جائیں تو ان کی تاثیر اور طاقت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ عمل کتنا چھوٹا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ دن کون سا ہے۔ ناظرین، یہ ایک آیت کا عمل ہے، دیکھیں یہ دن جمعے کا دن ہے، کتنا مبارک دن ہے، اور جو میں آپ کو آیت بتاؤں گا یہ بھی بڑی فضیلت والی آیت ہے، بڑی قدرت والی آیت ہے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اس دن جمعے کے دن پڑھیں گے، محرم کے مہینے میں پڑھیں گے، تو اس کی تاثیر ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لائلۃ القدر کے مہینے کے اندر لائلۃ القدر کی رات میں جو عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب پاتا ہے۔ اس طرح ہم عام دنوں کے اندر جو کلمات، جو وظائف، جو ورد کرتے ہیں ان سے بڑھ کر اس دن کے اندر ان کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ کسی خاص دن کیے جاتے ہیں تو ان کی تاثیر و طاقت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو اس عمل، اس خاص دن کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں، آپ اس عمل کو کر کے اس سے ضرور فائدہ حاصل کیجیے گا۔ اور ویسے بھی ہمارا یہ اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے، جب آپ اس پہلے جمعے میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال اللہ تعالی آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما لے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبولیت کو پہنچے گی۔ جب آپ پڑھ کر اس کو ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم کے اوپر پھیریں گے تو آپ کے جسم کے اندر جتنی بندشیں ہوں گی، جتنی رکاوٹیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ اللہ پاک دور فرما دے گا۔ دوستو، بعض اوقات ہم کام کے لیے جاتے ہیں تو مختلف رکاوٹیں پیش آتی ہیں،
کوئی کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی رشتہ کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی ایسا کام میں خلل پڑتا ہے کہ وہ کام رک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے یہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، اس سے آپ کے زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کو خوشیاں ملیں گی، جتنی بھی آپ کے جسم کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، آج کے دن کی برکت سے وہ ساری کی ساری ختم فرما دے گا۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میرا سارا قرضہ اتر جائے، مجھے تنگ دستی سے محفوظ فرما دے، مجھے مالا مال فرما دے اور اتنا رزق عطا فرما کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے۔ آپ ان الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں یا اپنے الفاظ میں کوئی بھی دعا کر لیں۔ دوستو اب آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد یہ آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو جب آپ اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں، اللہ کے قادر ہونے کا یقین اور ایمان بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ سے آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، جس حاجت یا ضرورت کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں فرماتا بلکہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر مراد پوری فرمائے گا۔ دوستو ایک بار پھر آپ کو عمل دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ آیت پڑھ لینی ہے، پھر دوبارہ 11 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اپنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت، ہر مراد اس دعا کی، اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ فوراً قبول فرما لے گا۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ کی ذات ہم سب کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔